98.3 مرچی پہ آپ وجدان کو سن رہے ہیں. وقت سحر پروگرام ہے چھس بہ بی تہ سۭتۍ آز بی حاضر. 98.3 مرچی پہ میرے ساتھ وقت سحر پروگرام میں ہوتے ہیں مفتی عمر صاحب. مفتی عمر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے بزی اسکیڈیول میں سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی یاد دہانی کراتے ہیں جو شاید ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں بھول جاتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, بہت سارے لوگ پھر ایک بار اللہ سے اپنی جو وابستگی ہے, اپنا جو رابطہ ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے تاگر کا تھاپ چکران, شاید یہی اس کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ بنے اس کے لیے یاد دہانی ان چیزوں کی جو شاید ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں, یہ کرنا بڑا ضروری ہے. مفتی عمر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, قرآن کے حوالے سے ہم نے ابھی آف ایئر بات کی. شہر القرآن کیا ہے, اس ٹرم کی ویلیو, اس کا میننگ ہمارے سننے والوں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وجدان صاحب, شہر القرآن, شہر عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مہینہ, اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ متبرک کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو قرآن پاک کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا مہینہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک نے خود اس کا تذکرہ فرمایا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اسی ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے, پوری انسانیت کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور روزہ, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے, ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ بندہ دن بھر بھوکھا رہے اللہ کے لیے, اور پھر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے قرآن پاک پڑھتا رہے یا قرآن پاک سنتا رہے. تراویح میں, تہجد میں یا اس کے علاوہ نوافل کے اندر یہ قرآن پاک پڑھتا رہے اور قرآن پاک سنتا رہے. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک اور رمضان یا قرآن پاک اور روزہ, ان کی آپس میں کچھ سملرٹیز ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے اندر مشترک پائی جاتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے تقوی. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ تم میں تقوی آ جائے, آ جائے. تو روزے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے فرمایا. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ قرآن پاک میں ایک خاص ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی, پرہیزگار لوگوں کے لیے رکھی ہے. قرآن ویسے پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, لیکن کسی کو جو خاص چیز ملتی ہے نا, تو وہ قرآن پاک میں متقین کے لیے ہے, جو پرہیزگار ہوں گے. اب پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل میں رکھے, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محسوس کرے, ہمیشہ کوئی برا کام کرنے سے پہلے سوچے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جس بندے کے اندر یہ کیفیت, یہ صفت آ جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تقوی آ گیا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹوں سے بھرا راستہ ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں. فرمایا آپ وہاں چلتے کیسے؟ تو فرمایا میں کپڑے سمیٹ کے چلتا ہوں. تو فرمایا اسی کا نام تقوی ہے. ہم دنیا میں چلتے ہیں, ہمیں ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن ہمیں ہر جگہ اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے.
ہر جگہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد تو نہیں ہو رہا جس سے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بس اس چیز کا خیال رکھنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے میں آپ کو تقویٰ ملے گا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی آپ کو تقویٰ ملے گا۔ بے شک یہ تقویٰ کی بات بھی ہے، اسی کو ملے گا جو پرہیزگار ہوگا، لیکن قرآن کو پڑھنے کے اصول بھی ہیں۔ چونکہ قرآن کی بات ہم نے کی، مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، کیا آپ قرآن کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ آپ اس کا حق ادا کر پائیں؟ کیا ہم قرآن کو سیکھتے ہیں اس طرح؟ یہ سوال اس رمضان ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ یم ساتن اس نماز لاگان چھ، کیا ہماری نماز درست ہے؟ جو سورہ ہم نے پڑھا، چاہے اس الحمد شریف پور، یہ پورا سود اتما گئی زیر زبر فرق، مفتی صاحب یہ کتنا ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے؟ یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ البتہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ قرآن اور رمضان، اس میں 3 سملرٹیز کا میں نے تذکرہ کیا تھا، تو اس میں صرف ایک ہے تقویٰ، اس کے ساتھ میں 2 کروں گا، اس کے بعد پھر میں قرآن پاک کے حقوق کیا ہے ہم پر وہ بھی بیان کروں گا۔ دوسری سملرٹی کیا ہے، وہ بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن پاک اور روزہ یہ دونوں بندے کی سفارش بھی کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ آئے گا اور روزہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گویائی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ اے اللہ، میں نے اس تیرے بندے کو رمضان کے مہینے میں بھوکھا رکھا، تو آج میری اس کے بارے میں سفارش قبول کر ہی لیجئے۔ پھر قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگایا، رات بھر میں نے اس کو بیدار رکھا تیرا قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے، لہٰذا میری اس کے بارے میں سفارش قبول کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعانی، تو پھر ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، تو دونوں کی سفارش ایک ساتھ اس بندے کے لیے قبول کی جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، روزے سے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تقرب ملتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک سے بھی اللہ کا خاص قرب ملتا ہے، نزدیکی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ روزے کے بارے میں اسے ایک پروگرام پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، لیکن ایک طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے وانا اجزا بہ، کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ کا قرب اتنا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں کہ میں خود آپ کو بدلے میں دیتا ہوں، یعنی اپنا آپ میں آپ کو بدلے میں دیتا ہوں، اتنا قرب ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، جس طرح ہم بات کرتے بغیر تشبیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اب ہم اس کو خود پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے کلام سے پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے قرآن پاک کا، لہٰذا جب کوئی بندہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے پڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ تعلق اور زیادہ قربت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ تو یہ 3 ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، البتہ ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کے حقوق۔ قرآن پاک کے جو حقوق ہے، کم از کم 3 حقوق، علماء نے تو 5 لکھے، لیکن میں 3 کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ۔ ایک ہے، سب سے پہلا ایمان لانا ہے ہمیں قرآن پاک کا۔ قرآن پاک پر کیا ایمان لانا ہے؟ یعنی ہمیں یہ ماننا ہے دل سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے تھے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ خود قرآن پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان لے آنا۔ اور پھر دوسری بات، اس کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کا حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کی تلاوت آپ فرمائیں۔ تو دوسرا حق جو قرآن پاک کا ہے وہ ہے تلاوت اور ترتیل، یہ ساتھ حقوق ہے، تلاوت اور ترتیل۔ قرآن پاک کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ، جس کا آپ اشارہ کر رہے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یعنی اتھ کاشر پہ قرآن پاک پران پنہ یتھ منز پنہ دن منز نہ چھِ مخارجن ہند پتہ آسان کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کیا جائے گا اور کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھہرنا ہے، اس کی وجہ سے بہت معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف اگر آپ نے کہیں زبر اور زیر کو بدل دیا
یا معنی بڑی بدل جاتے ہا اور چھوٹی ہا کو بدل دیا تو اس کی وجہ سے اتنا معنی بدل جاتا ہے کہ کبھی کبھی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وۄنۍ چھُ اتھ منٛز اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن کہ واریاہ لُکھ چھِ آسان عمر کے اس پڑاؤ پہ ہوتے ہیں شاید تب خود کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی چیز میں دنیاوی علم کو حاصل کرنے میں اتنا ایفرٹ لگاتے ہیں، لوگ MBA کرنے کے لیے لنڈن تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ہم نزدیکی مدرسے سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چند گھنٹے ہفتے میں چند گھنٹے نہیں لگا سکتے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، صحیح طرح سے پڑھیں، تاکہ ہماری زندگی درست ہو جائے، تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے، تاکہ ہماری تلاوت درست ہو جائے؟ آپ اپنا وقت تو نکالتے ہی ہیں، تو ثواب اگر اس نینی چھِ قرآن پرنس، نماز پرنس، اس کرو یہ شور کہ اس صحیح پران۔ اس کے لیے مفتی صاحب کوئی عمر، مجھے لگتا ہے کوئی عمر ایسا نہیں ہے کہ اس عمر کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس کے لیے عمر کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ لوگ وہ آتے پڑھنے کے لیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد پڑھنے کے لیے آیا ہمارے پاس تقریباً 60 سال کے بعد، اور اس نے قرآن پاک حفظ بھی کیا مکمل قرآن پاک زبان یاد کیا۔ سلام ایسے لوگوں پر، کیونکہ چاہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی خیال تو آیا کہ قرآن کا حق کیا ہے، اور انسان کسی بھی عمر پہ ہو قرآن کا حق چو ادا کرنا۔ 98.3 مرچی پہ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، وقت سحر پروگرام میں اپنا وقت دیتے ہیں۔ کل پھر شامل ہوں گے آپ سب کے ساتھ 98.3 مرچی پر، وقت سحر پروگرام ہے۔ میں آپ کا میزبان وجدان، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، یہ آپ کا ماہ رمضان چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے گناہ آپ معاف فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جس کے تمام گناہ معاف ہوئے۔ آمین۔ یا اللہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ربا، ہمیں بھی اپنی خاص رحمت عنایت فرما۔ آمین۔ ربا، برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی خاص برکات ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین۔ ربا، تیرے فضل کا مہینہ ہے، اپنا فضل شامل حال فرما۔ آمین۔ ربا، جن لوگوں کے روزے آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کی تراویح آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کے نفلیں آپ کو پسند ہے، جن کے صدقات آپ کو پسند ہے، ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ آمین۔ ربا، انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ ربا، انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما۔ ربا، انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا